ذرا تصور کریں ایک ایسی سرزمین کا جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیب کے راز آج بھی زندہ ہیں، ایک ایسا ملک جسے کبھی فارس یعنی پرشیا کے نام سے جانا جاتا تھا اور جہاں سے عظیم سلطنتیں دنیا پر حکمرانی کرتی تھیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں بلند پہاڑ، سنہری صحرا اور تاریخی شہر ایک پراسرار کہانی سناتے ہیں۔ یہ ہے ایران، نڈر، بہادر اور طاقتور قوم کی سرزمین۔ لیکن اس ملک سے جڑی کچھ حیران کن باتیں بھی ہیں۔ یہاں کی خوبصورت نوجوان خواتین عارضی یا جعلی شادیاں کیوں کرتی ہیں؟ یہاں سے پٹرول کیسے خفیہ راستے سے پاکستان پہنچتا ہے؟ یہاں شادیاں کس انداز میں کی جاتی ہیں؟ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس ملک میں آپ کو ایسے اے سی دیکھنے کو ملیں گے جو بنا بجلی کے چلتے ہیں۔ یہاں کے خوبصورت روایتی رقص، لذیذ کھانے اور قدیم تاریخی شہروں کی سیر بھی ہم آپ کو کروائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ایران کو سرکاری طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں اس ملک کو فارس یعنی پرشیا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ایران دنیا کے قدیم ترین تہذیبی ممالک میں سے ایک ہے اور اس کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کی فارسی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے اور اس کی تاریخ تقریباً 3000 سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ایران کو ایشیا کی قدیم ترین اور عظیم ثقافتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایران کے کل رقبے پر نظر ڈالیں تو یہ تقریباً 16,48,195 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ ایران کی سرحدیں ترکی، عراق، آذربائیجان، آرمینیا، ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں، جبکہ جنوب میں اس کی سرحد خلیج فارس اور خلیج عمان سے جا ملتی ہے۔ اگر ایران کی کل آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں تقریباً 8,90,00,000 لوگ آباد ہیں جو مختلف ثقافتوں اور روایات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور عظیم شہر ہے۔ یہ نہ صرف ایران بلکہ مغربی ایشیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ قاہرہ کے بعد یہ مشرق وسطیٰ کا دوسرا بڑا شہر اور دنیا کا 24واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ تقریباً 615 مربع کلومیٹر ہے اور 2018 کی رپورٹ کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 94 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ایران کا سب سے جدید اور صاف ستھرا شہر بھی ہے۔ توچال نامی پہاڑ جو تہران کی شان سمجھا جاتا ہے، اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پورے شہر کا نہایت دلکش منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ تہران میں واقع گلستان محل دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ایک نہایت خوبصورت آئینہ دار محل ہے۔ اس شہر میں بے شمار جدید اور قدیم تاریخی مقامات موجود ہیں، جن میں آزادی ٹاور اور ایران کا قومی عجائب گھر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایران کی سرزمین پر ایک ایسا تاریخی مقام بھی موجود ہے جو قدیم فارسی سلطنت کی عظمت کی زندہ مثال سمجھا جاتا ہے۔ اس عظیم شہر کا نام تخت جمشید ہے، جسے دنیا پرسیپولس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شہر تقریباً 2500 سال پہلے ہخامنشی سلطنت کے بادشاہ داریوش اعظم نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کا مقصد فارسی سلطنت کی طاقت، ثقافت اور شان و شوکت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ ایران میں بولی جانے والی بنیادی زبان فارسی ہے اور یہی اس کی قومی زبان بھی ہے۔ اس کے علاوہ آذری ترکی، کردی، عربی، بلوچی، ترکمانی اور انگریزی بھی یہاں بولی جانے والی زبانوں میں شامل ہیں۔ اگر ایران کی معیشت کی بات کریں تو اس ملک کی مجموعی GDP تقریباً $400 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ فی کس آمدنی تقریباً $5000 سالانہ کے قریب ہے۔ ایران کی کرنسی دنیا کی نسبتاً کمزور کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں ایرانی ریال استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایک پاکستانی روپیہ ہو تو وہ تقریباً 152 ایرانی ریال کے برابر بنتا ہے، جبکہ ایک بھارتی روپیہ تقریباً 500 ایرانی ریال کے برابر ہوتا ہے۔ ایران کی سرکاری کرنسی ایرانی ریال ہے، جبکہ روزمرہ لین دین میں لوگ تومان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایران میں آپ ایرانی ریال کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر امریکی ڈالر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑے شہروں میں دکانوں اور شاپنگ مالز میں مقامی بینک کارڈ کے ذریعے ادائیگی کی سہولت بھی موجود ہے۔ ایران کو اگر خشک میوہ جات کی سرزمین کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ایران اپنے خشک میوہ جات عرب ممالک سمیت پوری دنیا کو برآمد کرتا ہے۔ ایرانی خشک میوہ جات اپنے اعلیٰ معیار کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ایران کی سرزمین قدرتی تیل، گیس اور معدنی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کا پٹرول دنیا کے نسبتاً سستے پٹرول میں شمار ہوتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لیٹر پٹرول غیر قانونی طریقوں سے ایران سے پاکستان سمگل کیا جاتا ہے۔
جو پاکستانی پیٹرول کے مقابلے میں کافی سستا ہوتا ہے۔ تاہم یہ پیٹرول بلیک مارکیٹ کے ذریعے پاکستان پہنچایا اور فروخت کیا جاتا ہے۔ حکومت اس غیر قانونی سرگرمی کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے اور ملوث افراد کو سخت سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ دوستو، ایران میں شادیاں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں، جن میں ایرانی ثقافت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ شادیوں کے موقع پر ایرانی خواتین سونے کے زیورات کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ زیادہ تر شادیاں میرج ہالز میں منعقد کی جاتی ہیں، جہاں نئے جوڑے کے ساتھ تمام رشتہ دار اور دوست خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایرانی شادیوں میں مہمانوں کے لیے لذیذ اور متنوع کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کھانوں میں عموماً مٹن اور بیف کے مختلف پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔ شادی کے موقع پر رشتہ دار نئے جوڑے کو تحائف بھی دیتے ہیں۔ اگر بات کریں ایرانی عورتوں کی خوبصورتی کی، تو یہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں کہ اگر ایک بار ان پر نظر پڑ جائے تو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اپنی خوبصورتی کا خوب فائدہ بھی اٹھاتی ہیں۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں۔ یہاں کی خوبصورت عورتیں غیر ملکی امیر مردوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں۔ شادی پر حق مہر کے اندر جائیداد، پیسہ، زیور وغیرہ لکھوا لیتی ہیں اور بعد میں کسی چھوٹی موٹی بات پر جھگڑا کر کے طلاق لے لیتی ہیں اور اپنے حق مہر میں لکھوائی ہوئی چیزیں لے لیتی ہیں۔ ایران میں بہت سے پاکستانی خاندان بھی آباد ہیں جنہوں نے وہاں اپنے کاروبار قائم کر رکھے ہیں، اور کئی پاکستانی شہریوں نے ایرانی خواتین سے شادیاں بھی کی ہیں۔ یہاں کے لوگ عموماً خوش مزاج اور مہمان نواز ہوتے ہیں اور غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایران کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے: سبز، سفید اور سرخ۔ جھنڈے کے درمیان میں اللہ کا نشان موجود ہے۔ موجودہ جھنڈا 29 جولائی 1980 کو اپنایا گیا تھا۔ ایران میں ایک نہایت خوبصورت اور انتہائی قدیم گاؤں موجود ہے جس کا نام کندوان ہے، اور یہ گاؤں اپنی انوکھی بناوٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ علاقہ کبھی آتش فشاں ہوا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں ایسی حیرت انگیز چٹانیں وجود میں آئیں جن کے اندر لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ یہاں کے گھر شہد کی مکھیوں کے چھتوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور یہی چیز اس گاؤں کو دنیا کے منفرد ترین مقامات میں شامل کر دیتی ہے۔ یہ گاؤں دراصل قدرت کے ایک حیران کن عجوبے کی طرح ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہاں بہت سے کلب اور کیفے بھی موجود ہیں جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شیشہ پیتے ہیں۔ ایران میں شراب پر سرکاری طور پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اطلاعات کے مطابق ملک میں ہر سال بڑی مقدار میں شراب تیار اور فروخت بھی کی جاتی ہے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں ایران کے لذیذ کھانوں اور مشہور ڈشز کی طرف۔ ایرانی کھانے اپنی منفرد خوشبو، سادہ مسالوں اور خاص ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ چاول، گوشت اور تازہ سبزیوں سے بننے والی مختلف ڈشز بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ایران کی چند مشہور ڈشز میں کباب، قورمہ سبزی، فسنجان، زرشک پولو اور چلو کباب شامل ہیں، جن کا ذائقہ نہایت منفرد اور لذیذ ہوتا ہے۔ ایران آنے والے سیاح بھی ان روایتی کھانوں کا ذائقہ ضرور چکھتے ہیں۔ ایرانی قالین دنیا بھر میں اپنی منفرد خوبصورتی اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ یہ قالین صدیوں سے ہاتھوں کی نفیس کاریگری سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ایرانی کاریگر بڑی محنت اور مہارت سے انہیں بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مانگ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ ان قالینوں کے خوبصورت ڈیزائن اور مضبوط معیار انہیں عام قالینوں سے مختلف بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی قالین دنیا کے بہترین اور مہنگے قالینوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر بات کریں ایران کے موسم کی، تو یہاں گرمیوں کا موسم عموماً انتہائی گرم ہوتا ہے، جبکہ راتیں دن کے مقابلے میں قدرے ٹھنڈی اور خوشگوار ہو جاتی ہیں۔ بارشوں کے موسم میں بعض علاقوں میں وقفے سے بارشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، جو موسم کو کچھ حد تک ٹھنڈا بنا دیتی ہیں۔ تاہم ایران ایک ایسا خطہ بھی ہے جہاں قدرتی زلزلے وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ زلزلہ خیز علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم ایران کے شہر اصفہان کی بات کریں تو اس شہر میں یہودی بھی آباد ہیں۔ اس وقت یہاں 1500 سے زیادہ یہودی رہتے ہیں۔ 11ویں صدی سے لے کر 1720 تک یہ دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ شہر اپنی خوبصورت مساجد، قدیم محلوں اور ثقافتی عمارتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ پورے ایران میں سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ ایران کے تاریخی شہروں میں شیراز، تبریز اور یزد بھی شامل ہیں، جو اپنی ثقافت اور قدیم عمارتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ایران کے لوگ کھیلوں میں فٹ بال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایران میں صدارتی نظام حکومت قائم ہے اور ملک کے زیادہ تر اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ ایران میں سڑکوں کا بہترین نظام موجود ہے۔
یہاں بڑی اور خوبصورت سڑکیں ہیں جو پورے ملک کو آپس میں ملاتی ہیں۔ ملک میں بس اور ٹیکسی کا بھی اچھا نظام موجود ہے۔ ایران کا ٹرین سسٹم بھی کافی جدید اور آرام دہ سمجھا جاتا ہے اور یہ نظام بعض پڑوسی ممالک تک بھی جاتا ہے۔ آپ ہوائی جہاز کے ذریعے ایران جا سکتے ہیں اور پاکستان سے سڑک کے راستے بھی ایران پہنچا جا سکتا ہے۔ ایران کا سفر دیگر کئی ممالک کے مقابلے میں نسبتاً سستا سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح ایران کا سفر کرتے ہیں۔ ایران کا تہران ہوائی اڈہ ملک کا سب سے مشہور اور مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ پورے ملک میں 90 سے زائد ہوائی اڈے موجود ہیں۔ ایران کے لوگ زیادہ تر فارسی بولتے ہیں اور یہاں کے زیادہ تر لوگوں کو انگریزی کم آتی ہے۔ ایران کے لوگ عموماً پینٹ اور شرٹ پہنتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین۔ خواتین عام طور پر پتلون اور شرٹ کے اوپر کھلا حجاب اوڑھتی ہیں۔ ناظرین، بلا شبہ ایران پر عالمی پابندیاں عائد ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایران ایک خود مختار ملک ہے اور دنیا کے نقشے پر اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ ایران کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور پتھریلی زمین پر مشتمل ہے۔ ناظرین، ایران کی سرزمین نے دنیا کو کئی عظیم دانشور دیے ہیں۔ ان میں عمر خیام ایک مشہور ریاضی دان، فلسفی اور شاعر تھے جنہوں نے فلکیات اور جلالی کیلنڈر کی اصلاح میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی مشہور کتاب رباعیات عمر خیام آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح حکیم فردوسی فارسی ادب کے عظیم شاعر تھے جنہوں نے تقریباً 30 سال کی محنت سے شاہ نامہ جیسی عظیم کتاب لکھی، جس میں ایران کی قدیم تاریخ اور بہادری کی داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ ایران کے ایک اور عظیم دانشور ابن سینا تھے جو ایک مشہور طبیب اور فلسفی تھے۔ ان کی کتاب القانون فی الطب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں طب کی بنیادی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایران کے مشہور شہر مشہد کی، جو تہران شہر سے تقریباً 560 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ تقریباً 351 مربع کلومیٹر ہے۔ اسی شہر میں امام علی رضا علیہ السلام کا مقدس مزار موجود ہے۔ شیعہ برادری کے نزدیک امام علی ان کے 8ویں امام ہیں اور یہ مزار ایران کے سب سے بڑے مذہبی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مزار ایران کا سب سے بڑا امام بارگاہ بھی ہے۔ اس مزار پر ہر سال 2 کروڑ سے زیادہ شیعہ زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ مزار تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم اور قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، ایران کی سرزمین پر آپ کو ایک ایسی حیران کن چیز بھی نظر آئے گی جو بغیر بجلی کے کام کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک قدیم طرز کا اے سی ہے جسے بادگیر کہا جاتا ہے۔ صدیوں پہلے جب نہ بجلی تھی اور نہ ہی جدید ٹیکنالوجی، تب ایرانی معماروں نے ایک ایسا نظام ایجاد کیا جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ بادگیر دراصل ایک اونچا برج نما ڈھانچہ ہوتا ہے جو عمارتوں کی چھتوں پر بنایا جاتا ہے۔ یہ ہوا کو اوپر سے پکڑ کر گھروں کے اندر داخل کرتا ہے اور گرم کمروں کو قدرتی طور پر ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ گرمیوں کے شدید موسم میں بھی یہ نظام گھروں کے اندر ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا پیدا کرتا ہے۔ آج بھی ایران کے کئی قدیم شہروں میں یہ تاریخی بادگیر موجود ہیں جو قدیم ایرانی ذہانت اور فن تعمیر کی شاندار مثال سمجھے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان نے قدرتی ہوا کو استعمال کر کے ایسا نظام بنا لیا تھا جو آج کے جدید اے سی کی طرح کام کرتا ہے۔ دریائے قارون۔ ناظرین، ایران کا سب سے بڑا اور مشہور دریا دریائے قارون ہے۔ یہ دریا ایران کے جنوب مغربی حصے سے گزرتا ہوا خلیج فارس میں جا کر گرتا ہے۔ دریائے قارون نہ صرف آبپاشی اور زراعت کے لیے اہم ہے، بلکہ ایران کی معیشت اور تاریخ میں بھی اس کی خاص اہمیت ہے۔ دماوند پہاڑ۔ ایران کی قدرتی خوبصورتی میں دماوند پہاڑ بھی خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ پہاڑ ایران کا سب سے بلند اور مشہور پہاڑ ہے اور اسے مشرق وسطیٰ کا سب سے اونچا آتش فشاں پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ برف سے ڈھکی اس کی چوٹی ایران کی قدرتی شان اور خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ایران کے بارے میں ایک مختصر سی ڈاکومنٹری۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ دنیا کے کس خطے کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔